السلام علیکم میرے پیارے ویورز، آپ لوگ کا پھر سے ایک بار ویلکم ہے میرے یوٹیوب چینل میں۔ جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہی ہے، آئی ایم مسجد لور، مجھے مسجد سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ تو مدینہ منورہ سے ایک اور مسجد کا ولاگ لے کر میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور یہ کون سی مسجد ہے مدینہ منورہ میں، اور اس مسجد کا نام کیا ہے، اور کس کے نام پر یہ مسجد ہے، انشاءاللہ یہ سب کچھ جانیں گے اور آپ کو لے کے چلیں گے اس مسجد کے قریب اور اس مسجد کا زیارت کرائیں گے۔ تو یہ دیکھیں جو میرے پیچھے آپ کو یہ مسجد دکھ رہی ہے، انشاءاللہ اسی کا ولاگ بنے گا اور اسی کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے۔ مسجد کے بارے میں تھوڑا کم جانیں گے، جن کے نام پر یہ مسجد ہے ان کے بارے میں تھوڑا جان لیں گے۔ تو یہ مسجد کہاں پر ہے پہلے یہ جان لیتے ہیں۔ آپ کو اگر اللہ پاک نے آپ کو یہ سعادت، یہ آپ کے نصیب میں ہوا مدینہ منورہ آنا، تو اس مسجد کی بھی زیارت ضرور کیجیے گا۔ اور یہ مدینہ منورہ میں آپ اگر قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو آپ کی یہ سیدھے ہاتھ پہ پڑے گا، یعنی کہ آپ کو یہ مغرب کی طرف پڑے گا۔ تو بہت قریب ہے مسجد، یہ مدینہ منورہ سے بہت قریب ہے، اور اس سے پہلے بھی اس پلیس کا میں ولاگ بنا چکا ہوں۔ ابھی میں آپ کو لوکیشن دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ ہے مسجد ابو بکر صدیق، جس کا میں ولاگ بنا چکا ہوں پہلے، اور یہ دیکھیں یہ مسجد گمامہ ہے، اور اسی کے سامنے میں یہ مسجد بھی موجود ہے۔ تو آپ جب بھی مدینہ منورہ آئے تو اس مسجد کی بھی زیارت ضرور کیجیے گا، بہت بابرکت مسجد ہے۔ اور چلے آپ کو لے کے چلتے اس مسجد کے قریب، اور کن کے نام پر یہ مسجد ہے یہ بھی جان لیتے ہیں، اور یہ کس جگہ پہ، یہ تو آپ دیکھ لیے یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء کی نماز پڑھائی تھی مسجد گمامہ میں، اور اس کے بغل میں جو مسجد ابو بکر صدیق تھی وہاں پر ہی اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عید کی نماز پڑھائی ہے۔ اور یہ جو مسجد ہے جس کی میں آپ لوگوں کو آج زیارت کرا رہا ہوں، اس مسجد کا جو نام ہے وہ کن کے نام پر ہے، وہ ہمارے اور آپ کے اور اسلام کے چوتھے خلیفہ، فورتھ خلیفہ، مولا کائنات، شیر خدا، رسول داماد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کو پتہ چل گیا یہ ہمارے اور آپ کے مولا کائنات کے نام پر ہے۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء اکرام کیا فرماتے ہیں کہ عظمت اور سعادت کا وہ کون سا باب ہے، یعنی کون سا چیپٹر ہے جو مولا کائنات کی کتاب حیات میں نہیں ہے۔ وہ سابقون اولون میں بھی ہیں، اور وہ خلفائے راشدین میں، یعنی اسلام قبول کرنے والے میں سب سے پہلے میں ہیں، اور خلفائے راشدین جو 4 خلیفہ ہیں ان میں بھی ہیں۔ پھر آگے علماء کرام کیا فرماتے ہیں، وہ عشرہ مبشرہ میں بھی ہے، یعنی اللہ کے رسول نے 10 ایسے صحابہ تھے جن کو دنیا میں ہی رہتے ہوئے جنت کی بشارت دے دی تھی کہ یہ میرے صحابہ جنتی ہے۔ ایسے تو بہت سے لوگوں کو اللہ پاک نے، اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو جنت کی بشارت دی، لیکن یہ عشرہ مبشرہ عربی میں جو 10 کو ہے عشرہ بولتے ہیں، تو علماء اکرام فرماتے ہیں اس 10 میں بھی علی، یعنی عشرہ مبشرہ میں بھی علی ہے، 313 میں بھی علی ہے۔ 313 یہ کیا ہے، جو اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی جس کو ہم لوگ جنگ بدر کے نام سے جانتے ہیں، اس میں جو 313 صحابہ تھے تو علماء کرام فرماتے ہیں اس میں بھی علی موجود ہے۔ اور جو جبل احد ہوئی تھی، جنگ احد، اس میں بھی علی موجود ہے۔ پھر جا کے بیت رضوان جو ہوا تھا اس میں بھی علی موجود ہے۔ یہ بیت رضوان کیا ہے، یہ بڑی لمبی ہسٹری ہے، بہت لمبی کہانی ہے، اگر آپ کو یہ جاننا ہو تو اس کو آپ پڑھ لیں یا یوٹیوب پر دیکھ لیجئے گا کہ بیت رضوان کیا ہے، اس میں بھی علی موجود ہے۔ اور فرماتے ہیں وہ حضور کے صحابہ میں بھی موجود ہے، اور حضور کے آل میں بھی موجود ہے، وہ پنج تن میں بھی موجود ہے، وہ 4 یار میں بھی موجود ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ اس ظاہری دنیا کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت، یہ عظمت ملی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لختے جگر، جو سب سے پیاری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار جس سے کیا کرتے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر بنا، یعنی آپ کی نکاح میں اپنی اس پیاری بیٹی، پیاری شہزادی کو دی۔ تو یہ شان ہے، یہ عظمت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ دیکھیں یہ مسجد کا وہ حصہ ہے
جہاں یہ مسجد کا نام لکھا ہوا ہے مسجد علی، اور آپ کو لے کے چلتے مسجد کے اندر، آپ مسجد کی زیارت کرتے رہیے، اور میں آپ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور بھی بہت سی پیاری پیاری باتیں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک معیار دیا ہے، یعنی کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ دیا ہے، کہ تھرمامیٹر دیا ہے، کہ فرمایا کہ منافق علی سے محبت نہیں کرے گا، یعنی کہ منافق جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کر سکتا، اور مومن جو ہوگا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا مومن اور منافق کی اگر پہچان کرنا ہو تو اس کے سامنے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر شروع کر دو۔ اگر مومن ہوگا تو اس کا چہرہ کھل جائے گا، خوش ہو جائے گا، اور اگر منافق ہوگا تو اس کا چہرہ مرجھا جائے گا اور عجیب طرح ہو جائے گا۔ تو یہ ایک پیمانہ ہے کہ علی سے کون محبت کرتا ہے اور علی سے کون بغض رکھتا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ہمیں ارشاد فرمایا۔ تو ہمارے اور آپ کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عظمت، بڑی شان ہے، ان سے ہم سب کو محبت رکھنا چاہیے، اور انہی کی محبت میں ہم سب کو اللہ پاک موت نصیب فرمائے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے وہ علی کس نے رکھا ہے؟ وہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکھا۔ اور علی کا نام کا جو معنی ہوتا ہے وہ بہت ساری معنی ہوتا ہے، جس میں سے ایک ہوتا ہے کہ اعلیٰ، بلندی، عظمت اور شاندار، بہترین، یہ معنی ہوتا ہے۔ عربی معنی ہوتا ہے، لیکن جو یہ معنی بنتا ہے میں بتا دیا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور ان کے والد اور والدہ جو تھی وہ ان کا نام کیا رکھی تھی؟ حیدر اسد، یہ ان کا نام تھا۔ یعنی شیر کو جو ہے عربی میں اسد بھی کہتے ہیں، اور آپ کا حمزہ بھی کہتے ہیں، اور آپ کا حیدر بھی کہتے ہیں۔ وہ شیر کی ایکٹیویٹی میں یہ معنی بدلتے ہیں، یعنی نام بدلتے رہتا ہے۔ یعنی کہ جیسے کہ اسد جب شیر کو کہا جاتا ہے تو وہ جب شانت مزاج ہو کر بیٹھا رہتا ہے کہیں پر تو اسے اسد کہا جاتا ہے۔ اور حمزہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے جب وہ شیر شکار کے لیے چہل قدمی کر رہا تھا، گھوم پھر رہا ہوتا ہے شکار کے لیے، تو اسے حمزہ کہتے ہیں۔ یہ عربی کا مطلب یہ ڈیٹیلز علماء اکرام نے بتایا ہے۔ اور جب شکار کر کے جب اپنے شکاری کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے تو اسے حیدر کہتے ہیں۔ یہ مطلب شیر کا جو ڈیٹیل سے وہ علماء اکرام نے بتایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے ان کے فادر اور مدر نے جو رکھا تھا وہ یہی رکھا تھا، اسد اور حیدر۔ تو یہ معنی ہو گیا۔ اور حمزہ جو ہے یہ آپ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام حمزہ تھا۔ تو انہیں بھی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسد اللہ و اسد اللہ اور اسد رسول کہا جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کے بھی شیر ہے اور اللہ کے رسول کے بھی شیر ہے۔ یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا جاتا ہے، اور مولا کائنات کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر ہے۔ یہ ان کی والدہ نے نام رکھا تھا۔ واقع میں وہ شیر کی طرح ان کے اندر طاقت اور قوت بھی تھے، اس سے بھی بڑھ کر تھا۔ ایک مثال دیا جاتا ہے، اسد اللہ یا حیدر کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی نام کے معنی تھے۔ اور ان کے فیملی بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا جان لیتے ہیں، کیونکہ ویڈیو بہت چھوٹی ہے اور ان کی باتیں تو بہت ساری ہے۔ تو ان کی جو سب سے بہادری کا جو یہ آیا ہے، ان کی زندگی میں حصہ آیا ہے بہادری کا، وہ ہجرت کے بعد آیا۔ یعنی آپ کو جتنی بھی ان کی غزوات وغیرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑی ہے یا پھر اکیلے جنگ لڑی ہے، وہ مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد ہوئی ہے سب۔ تو ان کی بہادری کی جو قصے سب ہیں وہ آپ کو ہجرت مکہ کے بعد کے سننے ملیں گے۔ تو اس ویڈیو میں تو اتنا کچھ نہیں ہوگا، لیکن آج ان کے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے وہ تھے ابی طالب، اور ان کی امی جو تھی وہ فاطمہ بنت اسد تھی، اور ان کی دادی جو تھی وہ فاطمہ بنت عمر تھی۔ اور
ان کے دادا جو تھے وہ عبد المطلب تھے، یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دادا تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فادر اور محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے فادر یہ دونوں سگے بھائی تھے، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کے خاص لڑکے ہوئے، تو یہ چچا زاد بھائی بھی ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ان کی فیملی بیک گراؤنڈ ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننیال دیکھ لیں، یعنی ان کے نانا نانی کا نام جان لیں، تو ان کے نانا کا جو نام تھا اسد بنت ہاشم، اور ان کی نانی کا جو نام تھا حبہ بنت ہرمز یا حبہ بن ہرمز تھا نام۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے وہ 3 بھائی تھے ان کے سگے۔ جو سب سے بڑے بھائی تھے ان کا نام تھا طالب ابن ابی طالب، اور جو ان سے چھوٹے تھے ان کا نام تھا عقیل ابن ابی طالب، اور ان جو تیسرے نمبر پہ بھائی تھے ان کا نام تھا جعفر ابن ابی طالب، جن کو جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے۔ اور سب سے چھوٹے بھائی جو تھے وہ یہی تھے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بہن کا بھی ذکر ملتا ہے جن کا نام تھا ام ہانی اور جمانہ، اس طرح کا ایک نام ہے۔ تو یہ ان کے فیملی ممبر ہے جی۔ امید کرتا ہوں میں یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیملی کے بارے میں اور ان کے فیملی ممبر کے نام، اور خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے میننگ بھی پتہ چلیں گے آپ کو، جیسے کہ علی کا کیا معنی ہوتا ہے اور حیدر اور اسد کا کیا معنی ہوتا ہے۔ تو چلے جی اس ویڈیو کو یہیں پر کلوز کرتے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں تو ابھی بات ہی نہیں ہوئی کچھ بھی، یہ تو صرف ان کی فضائل اور ان کے نام ان کے فیملی ممبر کے، لیکن ان کی انشاءاللہ ایک ویڈیو میں ضرور بناؤں گا جو ان کی زندگی کے کچھ لمحات کیسے کیسے تھے، وہ بھی انشاءاللہ میں ایک دن ضرور بناؤں گا موقع ملا تو چلے جی اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں، اور ظفر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لے، ویڈیو اچھا لگے تو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیجئے، اور اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں ہمیشہ ہر صاحب رسول سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔